السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آفٹر مڈ ٹرم ہوم ایگزام 2020 کے بعد جو ہے وہ آج ہمارا یہ 15th لیکچر ہے اور چیپٹر ہے آپ کا عرض پاکستان. آج ہم اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی جو جغرافیائی امپورٹنس ہے اس کے بارے کے اندر جو وہ ڈسکس کریں گے، یعنی پاکستان کے محل وقوع کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں آج ہم جو وہ ڈسکس کریں گے. بکس آپ کے پاس موجود ہوں گی، یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو جو وہ دی گئی ہیں، اس کے اندر بھی یہ کویسچن موجود ہیں. اور یہ جو اسکرین پہ آپ کویسچن دیکھ رہے ہیں یہ اسی بک سے جو وہ لیا گیا ہے اور اسی بک کے اندر موجود ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کے مغرب میں واقع ہے. ایشیا کے جنوب میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ جنوبی ایشیا کا حصہ ہے. 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی جو تھی وہ 13,50,80,000 ہے. اسی طرح پاکستان کی 97% جو آبادی ہے وہ مسلمان ہے، جبکہ 3% آبادی وہ عیسائیوں، قادیانیوں، ہندو اور پارسیوں وغیرہ پر، یعنی جو مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے. اور 2011-12 کے سروے کے مطابق پاکستان کی آبادی 18.5 کروڑ سے زائد ہے. پاکستان کے مشرق کے اندر جو ہے وہ انڈیا ہے، اور مغرب کے اندر افغانستان اور ایران ہے، اور شمال کے اندر جو وہ چین ہے، اور جنوب میں بحیرہ عرب ہے. پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، اور تقریباً 58% اس کا رقبہ جو ہے وہ پہاڑوں اور سطح مرتفع پر مشتمل ہے. باقی جو 42% ہے وہ میدانوں اور ریگستانوں کے اوپر پھیلا ہوا ہے. اسی طرح پاکستان کی جو آب و ہوا ہے اس کے اندر موسمی فرق بھی بڑا جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان کے اندر چاروں موسم پائے جاتے ہیں. پاکستان کے شمال کے اندر چونکہ چائنا واقع ہے اور یہ دنیا کے نقشے پر ایک اہم جو ہے وہ معاشی طاقت بن کے ابھر رہا ہے، تو پاکستان اور چائنا کے بڑے درینہ دوستانہ تعلقات ہیں. تو پاکستان کی جو چائنا کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 600 کلومیٹر ہے. اسی طرح 1949 میں جب چین جو ہے وہ مارز وجود میں آیا تھا، یہ سارے آپ کے MCQs ہیں، ان کو نوٹ کیجئے گا کہ سرحد کی لمبائی کتنی ہے، اور مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے. اور چین جو ہے وہ مارز وجود میں کب آیا جناب؟ 1949 میں وجود میں آیا، تو پاکستان نے اسے فوراً تسلیم کر لیا تھا. اسی وجہ سے دونوں ممالک کے اندر تجارتی تعلقات بھی ہیں، ثقافتی بندھن کے اندر بھی یہ بندھے ہوئے ہیں، اور سی پیک جو چل رہا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو وہ کام کر رہے ہیں، اور چائنا بڑی حد تک جو وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے. پھر مذہبی، ثقافتی اور تجارتی امپورٹنس بھی ہے اس کی. وسطی ایشیائی جو اسلامی ممالک ہیں جو واقع ہیں پاکستان کی شمال مغرب کی سمت میں، ان میں تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، آذربائیجان ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو اس کے اندر شامل ہیں. یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ خشکی سے گرے ہوئے ہیں، قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں، لیکن پاکستان کے ان اسلامی ریاستوں سے مذہبی تعلقات بھی ہیں، ثقافتی بھی ہیں، اور تجارتی تعلقات بھی ہیں. پھر جناب آ جاتا ہے کہ مغرب کے اندر جو ہے وہ ایران، چونکہ جو واقع ہے جنوب مغرب میں، تو ایران کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر کی لمبائی جو ہے وہ 800 کلومیٹر ہے. بعض بکس کے اندر جو وہ 900 کلومیٹر بھی جو وہ لکھی ہوئی ہے. تو پاکستان جب قائم ہوا تو سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا، اور ایران ہی کے شہنشاہ نے سب سے پہلے پاکستان کا سرکاری دورہ بھی کیا تھا. یہ بھی آپ کے MCQs ہیں. اس کی لمبائی کتنی ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ کس نے پاکستان کا سرکاری دورہ کیا تھا، اور کس ہمسایہ ملک نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا. 1964 میں دونوں ممالک کے درمیان جو وہ تجارتی، ثقافتی اور مذہبی تعلقات کا آغاز ہو چکا تھا. پھر جناب افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے اس کو ڈیوڈ لائن کہتے ہیں. یہ بھی آپ کا MCQs ہیں. یہ 1893 کے اندر جو وہ ڈیوڈ لائن قائم ہوئی تھی، نوٹ کیجیے اس کا بھی. اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جو مشترکہ سرحد کی لمبائی ہے وہ 2252 کلومیٹر ہے. اسے بھی نوٹ کیجیے، MCQs ہیں. اور افغانستان نے پاکستان کے لیے پختونستان کا مسئلہ پیدا کیا. 1955 سے لے کر 1961 تک دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات جو ہے وہ منقطع رہے ہیں، اور حالات جو وہ کشیدہ رہے ہیں.
1979 میں روس کی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئی تو پاکستان نے نہ صرف افغان مہاجرین کی مدد کی تھی بلکہ مجاہدین کی بھی مدد کر کے افغانستان سے روس کی فوجیں نکالنے میں اہم کردار ادا کیا تھا. پھر پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے. بھارت کی سرحد کی کل لمبائی 1650 کلومیٹر ہے. بعض بکس کے اندر جو وہ 1600 کلومیٹر لکھا ہوا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جموں کشمیر اور دوسرے مسائل کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کشیدگی اور شروع سے ہی کشیدگی ہے, اور دونوں جو ہے وہ پاکستان جو وہ مذاکرات کی طرف جو وہ آتا بھی ہے, لیکن جو وہ انڈیا اس سے جو ہے وہ نظریں چراتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اور مذاکرات کی طرف نہیں آتا. یہ چونکہ جو ہے وہ سازشی ذہن کے لوگ ہیں, اور ہندو بنیاں جو ہے وہ شروع سے جو وہ سازشی ہے, ڈرپوک ہیں. یہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے کبھی بھی بات کرنے کے لیے جب وہ آمادہ یا تیار نہیں ہوگا. اب یہی وجہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اب تک 3 جنگیں 1948, 1965 اور 1971 میں ہو چکی ہیں. یہ بھی MCQs ہے کہ اب تک جو ہے وہ دونوں پاکستان اور بھارت میں کتنی جنگیں ہو چکی ہیں. جی, کارگل کی جنگ کب ہوئی تھی؟ 1999 میں کارگل کی جنگ ہوئی تھی, اور دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ دور میں کشیدگی ختم کر کے باہمی تعاون کی پالیسی کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. پھر جناب پاکستان کے جنوب کے اندر جو ہے وہ بحیرہ عرب واقع ہے جو بحر ہند کا حصہ ہے. مغرب اور مشرق کے درمیان جو ہے وہ تجارت زیادہ تر بحر ہند کے راستے سے ہوتی ہے. پاکستان بحیرہ عرب کے راستے خلیج فارس اور ملحقہ مسلم ممالک سے ملا ہوا ہے, اور یہ تمام خلیجی ممالک جو ہیں وہ ان کے اندر تیل بھی ہے اور دیگر جو معدنیات بھی ہیں. زیادہ تر یہ خلیجی ممالک تیل کی دولت سے چونکہ مالا مال ہیں, اس وجہ سے یہ کافی جو ہے وہ کھاتے پیتے ملک ہیں. اور جناب اس میں جو پاکستان کی کراچی پورٹ ہے, پورٹ قاسم ہے, گوادر ہے, یہ پاکستان کی اہم بندرگاہیں, یہ بھی تجارت کے لیے جو وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. پاکستان کے خوشگوار تعلقات بحر ہند کے راستے سے ہی کئی اسلامی ممالک کے ساتھ قائم ہیں. انڈونیشیا, ملائیشیا, برونائی, دارالسلام, بنگلہ دیش, مالدیپ, سری لنکا وغیرہ. پھر افغانستان اور 6 وسطی ایشیائی ریاستیں جو ہیں وہ ازبکستان, ترکمانستان اور تاجکستان وغیرہ خشکی سے یہ گری ہوئی ہیں. ان کے ساتھ سمندر واقع نہیں ہے, مگر یہ ممالک وسطی ایشیائی ریاستیں قدرتی وسائل کی وجہ سے بہت بڑی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہیں. پھر آپ اگر جو ہے وہ اس میں دیکھیں تو ایشیا اور یورپ کے درمیان بحری رابطے کی وجہ سے پاکستان دفاعی لحاظ سے انتہائی اہم جگہ واقع ہے. بحر ہند آج کل بین الاقوامی سیاست میں خصوصی توجہ کا مرکز ہے, اس لیے پاکستان کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے جہاں اسلام کی جڑیں مضبوط ہیں, اور اسلامی دنیا کے ممالک بھی پاکستان کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کئی بین الاقوامی مسلمان لیڈر جو ہیں پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دے چکے ہیں. اور اس وجہ سے بھی ہے کہ جتنی بھی دنیا کی اسلامی ریاستیں ان میں پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ یوں کہہ لیں کہ ایٹمی پاور بھی ہے اس وقت, اور جس میں پاکستان, بھارت, چین اور روس جو وہ شامل ہیں. جو ایٹمی طاقتیں ہیں اس خطے کے اندر, اس کے اندر پاکستان بھی ہے. تو اس لیے پاکستان کو جغرافی محل وقوع کے اعتبار سے خصوصی اہمیت حاصل ہے. پاکستان پہلی اسلامی جبکہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے. یہ بھی آپ کا MCQs ہے جی. پہلی اسلامی ایٹمی طاقت جو ہے وہ کون سی ہے, اور دنیا کی جو ہے وہ 7ویں ایٹمی طاقت ہے پاکستان. ٹھیک ہے جی, ان چیزوں کو جو وہ آپ نے دیکھنا ہے, اور اس کے اندر جو MCQs ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کر لینے ہیں تاکہ آپ کے جو فائنل ٹرم ہونے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں جو وہ کام بر وقت کام آ سکیں. تو یہ پورا کویسچن جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.